ولی آخر میں گزارش ہے چیئرمین ملی یکجہتی کونسل جناب صاحبزادہ ابوالخیر صاحب سے، وہ یہیں پہ بیٹھ کے، اور سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان، پہلے بھی غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے تذکر دیا تھا، جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں، اور خود بھی سجادہ نشین بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک پہچان ہے، شخصیت ہیں، اور وحدت کے حوالے سے رہنمائی و اس وقت قیادت کر رہے ہیں پوری قوم کی۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حاضرین محترم، آج جو خوبصورت محفل سجی ہے وہ تمام حضرت محترم آغا سید جواد نقوی صاحب کے یہ خلوص کی بہاریں ہیں، اور مجھے جو آپ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے خلوص کی کشش ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ آج ملی یکجہتی کونسل کا اسلام آباد میں پروگرام ہے، میں صدر ہوں اس کا، مجھے اس کی صدارت کرنی تھی، ٹکٹ کٹا ہوا تھا وہاں جانے کا۔ اب میں خلوص کی وہاں بتا رہا ہوں، آپ کے انسان جو خلوص سے کام کرے تو اللہ کیسی مدد کرتا ہے اور کیسی راہیں نکالتی ہیں۔ میں نے حضرت سے معذرت کی تھی، حضرت یہاں آنا مشکل ہے، اسلام آباد میں میرا اپنا پروگرام ہے، 25-30 جماعتیں ملی یکجہتی کونسل کی جمع ہو رہی ہیں، بہت بڑا کنونشن ہے، ٹکٹ میرا موجود ہے، وہاں جاؤں گا، یہاں آنا مشکل ہے۔ لیکن رات کو کل ٹیلی فون آیا، دھرنا ہو رہا ہے بہت خطرناک قسم کا، اور آپ فوراً پہنچیں، بڑی اہم میٹنگ ہے۔ اس دھرنے کی میٹنگ کی وجہ سے میں یہاں پہنچا، ساری رات میٹنگ کرتا رہا، سارے دن میٹنگ کرتا رہا، تھوڑی سی وقت ملا ہے وہاں نہیں جا سکا، یہاں اخلاص کھینچ کے لیے آیا اس پر۔ یہ اخلاص، جس اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے علامہ جواد نقوی صاحب، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ اثر دکھائے گا، اور جن جن لوگوں نے بھی اخلاص سے کام کیا ان کا اثر دیکھا آپ نے۔ میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، ساجد نقوی، ساجد میر، علامہ، ان لوگوں نے ملائی ملی کونسل بنائی اسی لیے تھی کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں۔ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ دستخط کروا لیے تمام لوگوں سے کہ وہ جو اختلافی امور ہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرے گا تاکہ اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اس خلوص کا آپ نے اثر دیکھا الحمدللہ کہ ایک انتشار کی فضا نہیں ہے بلکہ ایک اتحاد کی فضا ہے، اور عوام کے اندر یہ باور ہو چکی یہ بات کہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام کا کوئی دشمن ہے جو ہمارے درمیان اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ الحمدللہ تمام مسالک کے لوگ متحد ہیں اور متفق ہو کر اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کریں گے، اور اسی اتحاد کے اندر برکت ہے۔ جو کچھ نشاندہی کی گئی ہے بہت اہم امور کی، وہ میں نے خود نشاندہی کی تھی۔ ابھی 15 دن پہلے عمران خان صاحب آئے تھے، میں نے کہا آپ نے، ہمارے پروفیسر صاحب نے بلوچستان سے تشریف لائے جو نشاندہی کی ہے، ہم نے خود عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیے آپ نے ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا تھا، اور جو آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے اس کو مس کر کے رکھ دیا سارا۔ اب پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ کس طرح اوقاف ایکٹ لایا گیا ہے، کس طرح گھریلو تشدد بل لایا گیا، اسلام لانے پر پابندیاں آپ کیا لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا یہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام امور سے ہم کس طرح نبرد آزما ہوں گے جب اتفاق ہوگا، جب اتحاد ہوگا، تمام مذہبی قوتیں مل کر اگر میدان عمل کے اندر آئیں گی۔ آپ نے 2002 کے اندر اس کا نظارہ دیکھا ہے کہ 70 کے قریب اسمبلی کے اندر لوگ پہنچے تھے، اور وہاں الحمدللہ اسلام کے پرچم کو ہم نے بلند کیا۔ اب بھی پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، اپنے فروعی اختلافات ہیں اور جو اگر حقیقی اختلافات بھی ہیں تو ان کو بھی دشمن کے سامنے جب آدمی آتا ہے تو ان کو نظر انداز کر لیتا ہے، مل کر پھر آدمی مقابلے کے اندر آتا ہے۔ لہذا اس وقت ہمیں سب سے بڑا ایک سیکولر اسٹیٹ جو بن رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے سامنے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سب ملیں اور متحد ہو کر اخلاص کے ساتھ کوشش کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اخلاص میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو کہ آج اخلاص سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک کامیاب جلسہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اخلاص کی برکتیں نظر آئیں گی، اور پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا۔ ہمیں لڑانے والے جو یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے اندر سب مل کر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا بول بالا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ بہت سارے ہمارے معزز محترم مہمان یہاں تشریف فرمائے ہیں، اسٹیج پر بھی اور نیچے بھی تشریف فرمائے ہیں۔ جناب تھانوی صاحب بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح حضرت دباغ۔ میں خود بہت ان کی دل نشین گفتگو کا سمجھے ایک قسم کا طالب ہوں۔ میں نے درخواست کی تھی اظہری صاحب سے کہ انہیں ضرور لائیں،
چونکہ یہاں ایک دو دفعہ گفتگو فرما کے گئے ہیں اور واقعاً دل نشین گفتگو فرماتے ہیں. چاہتا تھا میں خود شخصاً سننا چاہتا تھا ان کی، لیکن وقت کے دامن میں قلت تھی. اسی طرح نوری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ہم بڑی آرزو تھی، ہر سال ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور اس سال انہوں نے زحمت فرمائی ہے، لیکن ہم سب محروم رہ گئے ان عزیزوں سے. اس طرح بلوچستان سے ہمارے پیر صاحب حبیب اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی وقت تھا لکھا ہوا، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر عزیزان بھی بہت سارے ہیں جن سے ہم نے استفادہ کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت مقررہ نماز کا قریب ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے. بہت معذرت چاہتے ہیں ان عزیزوں سے جنہیں وقت نہیں مل سکا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ سال میں 2-3 دفعہ ہمارا ایسا اجتماع ہوتا ہے، اور جیسا تجاویز بھی آئی ہیں مختلف شہروں میں بھی ہوں گے. انشاءاللہ کوئٹہ میں پروگرام ہوگا تو ہم جو عزیزان ہمارے آج مہمان ہیں یہ وہاں میزبان ہوں گے، اور امید ہے ہماری طرح نہیں کریں گے، یہ وقت ہمیں دیں گے وہاں پر وقت. اسی طرح کراچی سے ہمارے معزز مہمان آئے تھے، بہت ان کو مختصر وقت ملا. باقی بہت سارے دانشور ہمارے حضرات تھے، انہیں وقت نہیں مل سکا، وقت میں قلت تھی. گیلانی صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے ناراض ہو گئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جو مہمان جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.